نظر بد کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ نظر بد میں نارملی کوئی خوابوں والا کچھ ایک آدھ خواب ہو سکتا ہے جو نظر بد کے مریض کو آتا ہو، لیکن نارملی جو نظر بد کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو خواب کس طریقے سے آتے ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ایک تو زرد رنگ ہو جاتا ہے، جو حدیث میں ملتا ہے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کیا جائے قرآن سے۔ دوسرے نمبر پہ دھبے بن جانا، چہرے پہ دھبے بن جانا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہے، یعنی سیاہ رنگ کا دھبا بن جانا بڑا سا، جیسے اس حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس بچی کو، اس کو نظر لگی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس بچی کا جو معاملہ تھا اس کو نظر بد کا ایشو تھا۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر بد کے حوالے سے چیزیں بتائیں کہ اچانک حملہ کرتی ہے، اس سے بچو، یہ اونٹ کو جو ہے ہڈیاں تک لے جا سکتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ یہ اچانک سب کچھ بدل دیتی ہے، اچانک تندرست بندے کو بیمار کر سکتی ہے، اچانک چلتے کاروبار کو گرا سکتی ہے، اچانک انسان بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو گرا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا، اور یہ بعض لوگوں نے اس حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے پناہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معوذتین سکھائی، پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہوتے تھے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن جب سورہ فلق ناس نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں چھوڑ دی اور سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی، تو جنوں انسانوں کی نظر بد لگ سکتی ہے اور ان کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں بتائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے۔ علاج میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، علاج کے مختلف طریقے، جیسے جادو کے علاج کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ہاں نظر بد کے علاج کے تو بہت سارے طریقے جو ہے وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ اب نظر بد کا جو علاج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر بد کے علاج میں مرچوں سے، کالی مرچوں سے یا سرخ مرچوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ پھر نظر بد سے بچنے کے لیے جو ٹوٹکے اور تدبیریں لگائی جاتی ہیں وہ اس میں کالی ہانڈی کو گھر کے اوپر رکھنا، نیا مکان بنایا ہے کالی ہانڈی رکھ دو، پھر اسی طرح سے کالا کپڑا گاڑی کے آگے باندھ دو، جوتا ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دو۔ بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تجارت کا مال آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خاص اسی کام پہ لگایا ہوا تھا کہ جب کوئی بھی اس طرح تجارت کا مال آتا تو وہ ان اونٹوں کے گلے سے وہ تویزوں کو اتارتے، وہ جوتوں کو اتارتے، وہ کپڑے کے باندھے ہوئے اس طرح کی چیزیں، کوئی تعویذ، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی تھی جو نظر بد کے لیے ہوتی تھی، جو ہے اس پر اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ نظر نہ لگے یا ہمارا یہ کام ایسے ہو جائے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے تو مسلمان کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ کبھی ہنڈیا چھت پہ رکھ رہا ہے، یہ بدشگونی میں آتا ہے، یاد رکھیں یہ طریقہ کار غلط ہے، اور جو بندہ غلط طریقے سے علاج کرتا ہے وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چل رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ طریقے کار تو کفار کے پاس تھے، کفار ان طریقوں پر کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے کفار جو تھے وہ ان کے یہی کام ہوتے تھے، کبھی ہنڈیا لگا دی، کبھی کوئی تعویذ باندھ دیا، کالی پٹی باندھ دی، کیا جی نظر نہ لگے۔ تمہیں کس نے اس طرف لگا دیا؟ اور پھر ہم چونکہ یہ جو ہم جو 3-4 کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، یا اس کے ارد گرد جو قریبی یہ کنٹریز ہیں، ہمیں یہ چیز دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ چونکہ رہتے رہے ہیں تو ان کے تو اطوار کو دیکھ کے، ان کے طریقوں کو دیکھ کے ہم نے بھی اڈاپٹ کر لی ہے یہ چیز کہ وہ مرچیں جو ہیں، میں یقین کریں میرے بہت زیادہ قریبی دوست احباب کو جانتا ہوں جو یہ کام کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ وہ جی ہمارے بچے کو نظر لگی، پھر ہم نے نا مرچیں جلائیں، سرخ مرچیں، اور اس کی دھنی دی۔ کس طرف چل پڑے اللہ کے بندو؟ یہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے چیزیں، یہ تمہارے لیے شر کا باعث ہے۔
یہ تمہارے لیے نفع کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، طریقہ تھا۔ وہ اس طریقے سے مدد لیتے تھے، وہ ان طریقوں پر چل کے جو ہے وہ خیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو خیر نہیں ملتی تھی، شر ہی ملتا تھا۔ بات کے علاج کے حوالے سے آتا ہوں، ایک صحابی تھے جو نہا رہے تھے، نہانا ایسے ہی ہوتا تھا، کسی پہاڑ میں چشمے کے پاس جو ہے وہ نہا رہے تھے، تو کسی نے، کوئی ساتھی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جیسے ان کی باڈی بڑی خوبصورت تھی، جیسے ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا اس کا جسم ہے، کیا اس کی باڈی ہے۔ وہ دیکھ کے بڑے یعنی حیران ہوئے، تو اتنی دیر میں وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا صحابہ نے کہ وہ ساتھی جو ہے وہیں گرے اور تڑپنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے، بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا جس نے یہ بات کی تھی، گویا اس کی نظر لگ چکی تھی اس بندے کو۔ آپ نے فرمایا ایک ٹپ میں یا کسی برتن میں وضو کا پانی دو، اپنے وضو کا پانی، وضو یعنی اس کو غسل بھی بولا جاتا ہے اور وضو بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کا وضو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ اپنے ایک برتن میں اپنے وضو کا پانی اس بندے کے لیے دے گا، وضو کر کے اس پانی کو اس برتن میں جمع کیا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس بندے پر ڈال دیا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، جس کو نظر لگی ہے تو وہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ تو نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ پانی اس کا وضو کروا کے ڈالا گیا اس پر، تو وہ اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ نظر بد کا ایک علاج یہ ہے۔ آج جو ہے آج کل ہم پانی نہیں لے سکتے کسی کا، اگر جو ہے وہ پانی ہم کریں گے، پانی کسی سے مانگیں گے کہ یار نظر بد مجھے آپ کی لگی ہے تو پانی دے دو، تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے گا، فتنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں ہم پڑھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے ذریعے سے علاج کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو وہ دم کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے اگر خود کو یا اپنے بچے کو کرنی ہے تو وہ اس طرح ہم پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، اپنے بچے کو دم کریں، پانی پر دم کر کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس پانی سے اس کو منہ دھلائیں تو نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نظر بد کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ نظر بد میں نارملی کوئی خوابوں والا کچھ یعنی ایک آدھ خواب ہو سکتا ہے جو نظر بد کے مریض کو آتا ہو، لیکن نارملی جو نظر بد کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو خواب کس طریقے سے آتے ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو زرد رنگ ہو جاتا ہے، جو حدیث میں ملتا ہے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کیا جائے قرآن سے۔ دوسرے نمبر پہ دھبے بن جانا، چہرے پہ دھبے بن جانا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہے، یعنی سیاہ رنگ کا دھبا بن جانا بڑا سا، جیسے اس حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس بچی کو، اس کو نظر لگی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس بچی کا جو معاملہ تھا اس کو نظر بد کا ایشو تھا۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر بد کے حوالے سے چیزیں بتائیں کہ اچانک حملہ کرتی ہے، اس سے بچو، یہ اونٹ کو جو ہے ہڈیاں تک لے جا سکتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ یہ اچانک سب کچھ بدل دیتی ہے، اچانک تندرست بندے کو بیمار کر سکتی ہے، اچانک چلتے کاروبار کو گرا سکتی ہے، اچانک انسان بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو گرا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا، اور یہ بعض لوگوں نے اس حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے پناہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معوذتین سکھائی، پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہوتے تھے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن جب سورہ فلق ناس نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں چھوڑ دی اور سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی، تو جنوں انسانوں کی نظر بد لگ سکتی ہے اور ان کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں بتائیں گی۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کے حوالہ سے۔ علاج میں مختلف یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
علاج کے مختلف طریقے ہیں، جیسے جادو کے علاج کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ہاں نظر بد کے علاج کے تو بہت سارے طریقے جو ہے وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ اب نظر بد کا جو علاج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر بد کے علاج میں مرچوں سے، کالی مرچوں سے یا سرخ مرچوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ پھر نظر بد سے بچنے کے لیے جو ٹوٹکے اور تدبیریں لگائی جاتی ہیں وہ اس میں کالی ہانڈی کو گھر کے اوپر رکھنا، نیا مکان بنایا ہے کالی ہانڈی رکھ دو، پھر اسی طرح سے کالا کپڑا گاڑی کے آگے باندھ دو، جوتا ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دو۔ بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تجارت کا مال آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خاص اسی کام پہ لگایا ہوا تھا کہ جب کوئی بھی اس طرح تجارت کا مال آتا تو وہ ان اونٹوں کے گلے سے وہ تویزوں کو اتارتے، وہ جوتوں کو اتارتے، وہ کپڑے کے باندھے ہوئے اس طرح کی چیزیں، کوئی تعویذ، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی تھی جو نظر بد کے لیے ہوتی تھی، جو ہے اس پر اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ نظر نہ لگے یا ہمارا یہ کام ایسے ہو جائے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے تو مسلمان کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ کبھی ہنڈیا چھت پہ رکھ رہا ہے، یہ بدشگونی میں آتا ہے، یاد رکھیں یہ طریقہ کار غلط ہے، اور جو بندہ غلط طریقے سے علاج کرتا ہے وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چل رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ طریقے کار تو کفار کے پاس تھے، کفار ان طریقوں پر کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے کفار جو تھے وہ ان کے یہی کام ہوتے تھے، کبھی ہنڈیا لگا دی، کبھی کوئی تعویذ باندھ دیا، کالی پٹی باندھ دی، کیا جی نظر نہ لگے۔ تمہیں کس نے اس طرف لگا دیا؟ اور پھر ہم چونکہ یہ جو ہم جو 3-4 کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، یا اس کے ارد گرد جو قریبی یہ کنٹریز ہیں، ہمیں یہ چیز دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ چونکہ رہتے رہے ہیں تو ان کے تو اطوار کو دیکھ کے، ان کے طریقوں کو دیکھ کے ہم نے بھی اڈاپٹ کر لی ہے یہ چیز کہ وہ مرچیں جو ہیں، میں یقین کریں میرے بہت زیادہ قریبی دوست احباب کو جانتا ہوں جو یہ کام کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ وہ جی ہمارے بچے کو نظر لگی، پھر ہم نے نا مرچیں جلائیں، سرخ مرچیں، اور اس کی دھونی دی۔ کس طرف چل پڑے اللہ کے بندو؟ یہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے چیزیں، یہ تمہارے لیے شر کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے نفع کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، طریقہ تھا۔ وہ اس طریقے سے مدد لیتے تھے، وہ ان طریقوں پر چل کے جو ہے وہ خیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو خیر نہیں ملتی تھی، شر ہی ملتا تھا۔ بات کے علاج کے حوالے سے آتا ہوں، ایک صحابی تھے جو نہا رہے تھے، نہانا ایسے ہی ہوتا تھا، کسی پہاڑ میں چشمے کے پاس جو ہے وہ نہا رہے تھے، تو کسی نے، کوئی ساتھی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جیسے ان کی باڈی بڑی خوبصورت تھی، جیسے ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا اس کا جسم ہے، کیا اس کی باڈی ہے۔ وہ دیکھ کے بڑے یعنی حیران ہوئے، تو اتنی دیر میں وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا صحابہ ہے کہ وہ ساتھی جو ہے وہیں گرے اور تڑپنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے، بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا جس نے یہ بات کی تھی، گویا اس کی نظر لگ چکی تھی اس بندے کو۔ آپ نے فرمایا ایک ٹپ میں یا کسی برتن میں وضو کا پانی دو، اپنے وضو کا پانی، وضو یعنی اس کو غسل بھی بولا جاتا ہے اور وضو بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کا وضو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ اپنے ایک برتن میں اپنے وضو کا پانی اس بندے کے لیے دے گا، وضو کر کے اس پانی کو اس برتن میں جمع کیا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس بندے پر ڈال دیا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، جس کو نظر لگی ہے تو وہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ تو نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ پانی اس کا وضو کروا کے ڈالا گیا اس پر، تو وہ اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ نظر بد کا ایک علاج یہ ہے۔ آج جو ہے
آج کل ہم پانی نہیں لے سکتے کسی کا، اگر جو ہے وہ پانی ہم کریں گے، پانی کسی سے مانگیں گے کہ یار نظر بد مجھے آپ کی لگی ہے تو پانی دے دو، تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے گا، فتنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں ہم پڑھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے ذریعے سے علاج کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو وہ دم کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے اگر خود کو یا اپنے بچے کو کرنی ہے تو وہ اس طرح ہم پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، اپنے بچے کو دم کریں، پانی پر دم کر کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس پانی سے اس کو منہ دھلائیں۔ نظر بد کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ نظر بد میں نارملی کوئی خوابوں والا کچھ یعنی ایک آدھ خواب ہو سکتا ہے جو نظر بد کے مریض کو آتا ہو، لیکن نارملی جو نظر بد کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو خواب کس طریقے سے آتے ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو زرد رنگ ہو جاتا ہے، جو حدیث میں ملتا ہے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کیا جائے قرآن سے۔ دوسرے نمبر پہ دھبے بن جانا، چہرے پہ دھبے بن جانا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہے، یعنی سیاہ رنگ کا دھبا بن جانا بڑا سا، جیسے اس حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس بچی کو، اس کو نظر لگی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس بچی کا جو معاملہ تھا اس کو نظر بد کا ایشو تھا۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر بد کے حوالے سے چیزیں بتائیں کہ اچانک حملہ کرتی ہے، اس سے بچو، یہ اونٹ کو جو ہے ہڈیاں تک لے جا سکتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ یہ اچانک سب کچھ بدل دیتی ہے، اچانک تندرست بندے کو بیمار کر سکتی ہے، اچانک چلتے کاروبار کو گرا سکتی ہے، اچانک انسان بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو گرا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا، اور یہ بعض لوگوں نے اس حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے پناہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معوذتین سکھائی، پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہوتے تھے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن جب سورہ فلق ناس نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں چھوڑ دی اور سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی، تو جنوں انسانوں کی نظر بد لگ سکتی ہے اور ان کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں بتائیں گی۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے۔ علاج میں مختلف یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں، علاج کے مختلف طریقے، جیسے جادو کے علاج کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ہاں نظر بد کے علاج کے تو بہت سارے طریقے جو ہے وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ اب نظر بد کا جو علاج ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر بد کے علاج میں مرچوں سے، کالی مرچوں سے یا سرخ مرچوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ پھر نظر بد سے بچنے کے لیے جو ٹوٹکے اور تدبیریں لگائی جاتی ہیں وہ اس میں کالی ہانڈی کو گھر کے اوپر رکھنا، نیا مکان بنایا ہے کالی ہانڈی رکھ دو، پھر اسی طرح سے کالا کپڑا گاڑی کے آگے باندھ دو، جوتا ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دو۔ بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تجارت کا مال آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خاص اسی کام پہ لگایا ہوا تھا کہ جب کوئی بھی اس طرح تجارت کا مال آتا تو وہ ان اونٹوں کے گلے سے وہ تویزوں کو اتارتے، وہ جوتوں کو اتارتے، وہ کپڑے کے باندھے ہوئے اس طرح کی چیزیں، کوئی تعویذ، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی تھی جو نظر بد کے لیے ہوتی تھی، جو ہے اس پر اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ نظر نہ لگے یا ہمارا یہ کام ایسے ہو جائے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے تو مسلمان کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ کبھی ہنڈیا چھت پہ رکھ رہا ہے، یہ بدشگونی میں آتا ہے، یاد رکھیں یہ طریقہ کار غلط ہے، اور جو بندہ غلط طریقے سے علاج کرتا ہے وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چل رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ طریقے کار تو کفار کے پاس تھے، کفار ان طریقوں پر کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے کفار جو تھے وہ ان کے یہی کام ہوتے تھے، کبھی ہنڈیا لگا دی،
کبھی کوئی تعویذ باندھ دیا، کالی پٹی باندھ دی، کیا جی نظر نہ لگے؟ تمہیں کس نے اس طرف لگا دیا؟ اور پھر ہم چونکہ یہ جو ہم جو 3-4 کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، یا اس کے ارد گرد جو قریبی یہ کنٹریز ہیں، ہمیں یہ چیز دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ چونکہ رہتے رہے ہیں تو ان کے تو اطوار کو دیکھ کے، ان کے طریقوں کو دیکھ کے ہم نے بھی اڈاپٹ کر لی ہے یہ چیز کہ وہ مرچیں جو ہیں، میں یقین کریں میرے بہت زیادہ قریبی دوست احباب کو جانتا ہوں جو یہ کام کرتے رہے اور کرتے ہیں. وہ جی ہمارے بچے کو نظر لگی، پھر ہم نے نا مرچیں جلائیں، سرخ مرچیں، اور اس کی دھنی دی. کس طرف چل پڑے اللہ کے بندو؟ یہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے چیزیں، یہ تمہارے لیے شر کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے نفع کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث ہے. یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، طریقہ تھا. وہ اس طریقے سے مدد لیتے تھے، وہ ان طریقوں پر چل کے جو ہے وہ خیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو خیر نہیں ملتی تھی، شر ہی ملتا تھا. بات کے علاج کے حوالے سے آتا ہوں. ایک صحابی تھے جو نہا رہے تھے، نہانا ایسے ہی ہوتا تھا، کسی پہاڑ میں چشمے کے پاس جو ہے وہ نہا رہے تھے، تو کسی نے، کوئی ساتھی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جیسے ان کی باڈی بڑی خوبصورت تھی، جیسے ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا اس کا جسم ہے، کیا اس کی باڈی ہے. وہ دیکھ کے بڑے یعنی حیران ہوئے. تو اتنی دیر میں وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا صحابہ نے کہ وہ ساتھی جو ہے وہیں گرے اور تڑپنے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کیا مسئلہ ہے، بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا جس نے یہ بات کی تھی، گویا اس کی نظر لگ چکی تھی اس بندے کو. آپ نے فرمایا ایک ٹپ میں یا کسی برتن میں وضو کا پانی دو، اپنے وضو کا پانی. وضو یعنی اس کو غسل بھی بولا جاتا ہے اور وضو بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کا وضو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ اپنے ایک برتن میں اپنے وضو کا پانی اس بندے کے لیے دے گا. وضو کر کے اس پانی کو اس برتن میں جمع کیا جائے گا اور وہ پانی جو ہے وہ اس بندے پر ڈال دیا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، جس کو نظر لگی ہے تو وہ اس پر ڈال دیا جائے گا. اور ایسے ہی کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ تو نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ پانی اس کا وضو کروا کے ڈالا گیا اس پر تو وہ اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے. تو یہ نظر بد کا ایک علاج یہ ہے. آج جو ہے آج کل ہم پانی نہیں لے سکتے کسی کا. اگر جو ہے وہ پانی ہم کریں گے، پانی کسی سے مانگیں گے کہ یار نظر بد مجھے آپ کی لگی ہے تو پانی دے دو، تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے گا. فتنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں ہم پڑھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے ذریعے سے علاج کریں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو وہ دم کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے. اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے اگر خود کو یا اپنے بچے کو کرنی ہے تو وہ اس طرح ہم پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، اپنے بچے کو دم کریں، پانی پر دم کر کے دم کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس پانی سے اس کو منہ دھلائیں.